الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اپنی زندگی کے شب و روز میں سے ہر روز کچھ نہ کچھ وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ضرور نکالا کریں تاکہ اللہ کا قرب پانے کی کوشش کریں اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی جستجو پیدا کر سکیں۔ ہماری آج کی ویڈیو ایام حج کے بارے میں ہے۔ ذوالحج کا نام سنتے ہی 3-4 چیزیں ذہن میں آتی ہیں، جس میں حج، تکبیرات، ایام حج کے عبادات اور قربانی وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کی کیا فضائل ہیں، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اور ان دنوں میں ہم لوگ کیا کیا عبادات کر سکتے ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ دراصل حاجیوں کا سفر اللہ کو پانے کا سفر ہے۔ یہ ایک دیوانگی کا سفر ہے جس میں اللہ اپنے بندے کی دیوانگی چاہتا ہے۔ بڑی عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن بال کاٹ لیں، اگلے 10 دن نہ کاٹیں تاکہ حاجیوں کی مشابہت حاصل ہو سکے۔ ایام حج میں تکبیرات کی کثرت کریں، اور تکبیرات کو محبت کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ حج کے دوران جس حال میں اللہ تعالیٰ حاجیوں کو حکم دیتا ہے آنے کا، اس حال پہ اگر غور کیا جائے، اس حال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ دیوانگی کا سفر دراصل اللہ کی محبت اور اللہ کو پانے کی جستجو ہے۔ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے معمول کے کپڑوں کو ترک کر دیتا ہے اور 2 چادروں میں لپٹ جاتا ہے اور نہایت ہی سادگی کے ساتھ اپنے ایام بسر کرتا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے دور دور سے اٹھ کر تمام مسلمان حج کے لیے ایک جمع اکٹھے ہوتے ہیں، اور کعبہ شریف میں ایک جمع غفیر مسلمانوں کا دیکھنے کو ملتا ہے، جس سے اسلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ 9 ذوالحج صبح فجر سے 13 ذوالحج کی مغرب تک کم از کم 1 دفعہ تکبیر پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ بہرحال ان کلمات کی کثرت کرنا چاہیے۔ حجاج کی حالتوں کے ساتھ ہم نے باطنی تعلق جوڑنا ہے۔ دراصل اللہ کے ہاں باطن کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کام جو آپ اکیلے میں کرتے ہیں، ایسا کام، ایسی عبادات اور ایسی چیزیں جن کو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کام جس کی نیت آپ نے خالص اللہ کے لیے کر لی، اس کا اجر اور ثواب باقی ہر کام سے بہت بڑھ کر ہے۔ جب حج کے ایام آتے تو اکابر دین کے غم کی حالت یہ ہوتی کہ حج پر اگر وہ نہ جا پاتے یا حج پر نہ جا پانے کی وجہ سے ان کی ایسی کیفیت ہوتی کہ وہ کھانا بھی نہ کھا پاتے اور کھانا کھائے بغیر ہی دسترخوان سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اور دراصل محبت بھی یہی ہے۔ جو عاشقین حق ہیں وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب وہ اللہ کی محبت میں اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں تو ان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں رہتی کہ انہوں نے کھانا پینا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، بلکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہوتی تھی۔ اور اکابر دین کا یہی رواج رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اتنے زیادہ ڈوب چکے ہوتے تھے کہ اگر انہیں حج پہ جانے کا موقع نہ ملتا تو وہ کھانا تک کھانا بھول جاتے تھے۔ عاشقین کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں ہر سال حج کا موقع ملے اور حج مبرور کرنا حاصل ہو۔ حجاج کا مجمع اللہ سے محبت کا اظہار کا ہی تو ایک ذریعہ ہے، تو ہم بھی اس کیفیت کو خود پر طاری کریں تاکہ ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ حاجی جب لوٹ کر آتا ہے تو وہ ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا بچہ ہوتا ہے، اور اس دن شیطان بہت روتا ہے، بہت ذلیل ہوتا ہے، یہاں تک کہ حج کے دن شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا روتا ہے کہ اس دن اس کے سارے سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور ان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آئیے حج سے متعلق اور عید قربان سے متعلق کچھ اہم احادیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو،
پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی کس قدر اہمیت ہے، اور جس پر قربانی واجب ہو اس کے لیے تو اس حدیث میں وعید ہے کہ گویا کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے۔ انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خشک دلی سے قربانی کرو۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے پورا سال پیسے جمع کیے، لیکن اس کی حاملہ بیوی کو ایک دن خواہش ہوئی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسی حالت میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ مختلف اقسام کی اشیاء کھانے کا اس کا دل چاہتا ہے، تو اس شخص کی بیوی کو کہیں سے ہمسائے سے پڑوس سے اس کو گوشت پکنے کی خوشبو آئی، تو اس کا ایک دم ہی دل چاہنے لگا گوشت کھانے کا نا۔ تو اس کا شوہر، اس نے دیکھا کہ میری بیوی کا دل چاہ رہا ہے، تو وہ اپنے پڑوس میں گیا دیکھنے کے جہاں سے بھی وہ گوشت کی خوشبو آ رہی ہے تو میں وہاں سے تھوڑا سا اپنی بیوی کے لیے لے آتا ہوں۔ تو وہ ایسا زمانہ تھا کہ وہاں پہ ایک آرام سے ایک دوسرے سے مانگ کے یا کہہ کر کوئی بھی کام اور ایک دوسرے کی مدد کر لی جاتی تھی۔ تو وہ جب شخص گیا اپنے پڑوس میں، تو وہاں جس گھر میں وہ گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، تو وہاں جب ہمسائی سے اس نے گوشت مانگا تو اس نے کہا کہ جناب آپ پر تو یہ گوشت کھانا حرام ہے اور آپ تو یہ نہیں کھا سکتے، البتہ ہم پر تو یہ کھانا اب حلال ہو گیا کیونکہ ہماری بھوک سے ہلاکت کا خوف ہے، لہٰذا آپ لیکن یہ نہیں کھا سکتے کیونکہ میں نے تو مردار پکایا ہے۔ تو یہ بات سننی تھی کہ اس شخص کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ اس نے جو سارے سال میں حج کے پیسے جمع کیے تھے وہ اس عورت کو صدقہ کر دیے، اور اس وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکے۔ بہرحال اس سال جتنے بھی حاجی حج پر گئے تو کسی صاحب نے ایک خواب دیکھا، تو خواب میں انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کس کا حج قبول ہوا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ ویسے تو کسی کا نہیں ہوا، لیکن ہاں فلاں وہ آدمی تھا تو اس کا حج قبول ہوا ہے، تو اور اس کی وجہ سے باقی سب کا بھی قبول ہو گیا۔ جب دیکھا انہوں نے کہ یہ کون شخص ہے جس کا نام فرشتوں نے میرے خواب میں لیا، تو جب نام ڈھونڈا، نام نکالا تو پتہ چلا وہ تو شخص اس سال حج کے لیے آیا ہی نہیں، تو یہ اس کا نام کیسے آ گیا؟ تو جناب پتہ چلا کہ یہ تو وہی شخص تھا جس نے حج کے لیے سارے سال پیسے جمع کیے، لیکن پھر اس نے اس عورت کو، جو مجبور عورت تھی، مفلس عورت تھی، اس کو اس نے پیسے صدقہ کر دیے اللہ کی راہ میں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی جو نیت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، یعنی ان اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی نیت دیکھی اور اللہ کو اس کی نیت، اس کی جو خلوص تھا وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حج کرنے کے برابر اجر و ثواب اور مقام اتنا بڑا دیا کہ جہاں باقی کسی حاجی کا حج قبول نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا، اور اس کی صدقے جو ہے وہ، اس کے نیک عمل کے صدقے جو ہے وہ باقی حاجیوں کا بھی حج قبول کیا، اور اس کا جو عمل تھا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ ہر جگہ ہر کام میں سب سے پہلے نا اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، ادروائز اگر آج کل کی جس طرح ہمارے رواج چل پڑا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہر کام دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کی جا رہی ہے، ہر کام میں ایک ریا موجود ہے، تو ایسے اعمال اللہ معاف کرے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ایسے اعمال ہمارے اکارت ہو جائیں گے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ آپ حج اور عمرہ پہ جانے کی اس قدر بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ ویڈیوز اور پوسٹ لگانے میں اتنے مصروف ہیں کہ اس عمل کا جو مزہ ہے وہی جاتا رہا، اور آپ کے عمل میں جو ہے وہ خدا نخواستہ ریا کا عنصر شامل ہو گیا، تو پھر کیا فائدہ اتنی دور جانے کا اور اتنا اعمال ضائع کر کے آ گئے آپ۔ تو یہ چیز جو ہے
اس کو ختم کریں اور اپنے اندر اعمال میں اور اپنی نیتوں میں خلوص لے کے آئیں۔ تکبیرات کے علاوہ پہلی ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک روزہ رکھنے کا بھی بہت ثواب ہے، اور روزہ یہ سب سے اہم عبادت ہے ان دنوں میں، اس کی بھی نیت کر لینی چاہیے، اور کوشش کریں کہ جو بھی رکھ سکتے ہیں وہ روزہ ان دنوں میں ضرور رکھیں۔ ان 10 دنوں میں ہر ایک دن روزہ رکھنے کا پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب 1 سال کی راتوں کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ اور جو شخص عید کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا تو جس دن سب دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ سبحان اللہ۔ نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، خدا نے جس حال میں رکھا وہی حال اچھا ہے۔ ایک اور اہم چیز اس مہینے میں ہے، یعنی کہ قربانی، اور قربانی جن پر واجب ہے ان پر اس کو کرنا بہت ہی ضروری ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی حدیث میں پڑھ چکے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ سے بھی دور رہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم قربانی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ ڈھیر آخرت کی کمائی کر لیں۔ قربانی کے موقع پر آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے کہ بس دکھاوا کرنا ہے کہ ہم نے اتنے کا جانور لے لیا، ہم نے 10 لاکھ کا جانور لے لیا، ہم نے 20 لاکھ کا لے لیا، ہم نے اتنے مہنگا بکرا لے لیا، ہم نے اتنی مہنگی گائے بیل لے لی، ہم نے یہ ایک بڑی بیوقوفی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو کہ یہ اعمال کو ضائع کر دے گا آپ کے۔ جو آپ دکھاوا کریں گے وہ پھر دکھاوے تک ہی محدود ہو جائے گا، وہ اللہ کی رضا کا سبب نہیں بن سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو آپ 10-20 لاکھ کا یا 40-50 لاکھ کا اگر ایک جانور لے کے قربان کر رہے ہیں تو وہ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار لیا آپ نے، بلکہ عقل مندی اس میں ہے کہ آپ اچھی کوالٹیز والے بہت سارے جانور لے لیں، تاکہ اس سے نہ صرف آپ کی نیکیاں ڈبل ٹرپل بلکہ 100 آف ٹائمز بڑھ جائیں گی، بلکہ اس سے جو غریب ہیں، غرباء ہیں، جو مقصد ہے غریبوں تک گوشت پہنچانا، ان کو عید قرباں پہ ان کا گوشت ان تک پہنچانا، تو وہ بھی پورا ہوگا، اور کہاں کہاں تک آپ کا وہ عمل پہنچے گا، اور کہاں کہاں سے آپ کو دعائیں اور اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، بجائے یہ کہ آپس میں مقابلہ بازی اور شو آف کرنے کے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کو دماغ میں رکھتے ہوئے قربانی کے زیادہ سے زیادہ جانور کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے مال و دولت تو اس کو اس طرح سے استعمال میں لائیں۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا حدیث میں ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کو خوب موٹا کر کے کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ پل صراط پر یہی جانور تمہیں اپنے اوپر سوار کر کے پل پار کرائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ہمیں قربانی کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہر عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، اس کی نیت اور کیفیت کے اعتبار سے اس کا وزن اور قیمت بڑھ جاتی ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 1 تولہ سونا 1 تولہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ ہم قربانی تو کریں لیکن ساتھ ساتھ قربانی کی روح کو بھی سمجھیں۔ ہم اگر سنت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں تو مزاج ابراہیمی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ نے کسی حالت میں آپ کو رکھا ہے تو اس پر راضی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے خاندان کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پوری فیملی کس قدر صابر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی تھی۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحرا میں اکیلا ایک چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑ دیا
تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے آگے سوال نہیں کیا۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ پوری دنیا میں ایک میں ہی تو اللہ کا نام لینے والا ہوں، تو مجھے ہی آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جب وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا اور اللہ کا حکم ان کو بتایا تو انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ پر فوراً تقوی اختیار کیا اور فوراً قربانی کے لیے لیٹ گئے اور کہنے لگے اپنے باپ سے کہ میرے چہرے کو نیچے کی طرف رکھیے گا اور میری ٹانگوں کو باندھ دیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی چھری پھیرنے میں لغزش نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کے قطرے آپ کے کپڑوں پر لگ جائیں۔ میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ وہ میری نشانی بن جائے۔ تو ہمیں جگہ جگہ سکھایا جا رہا ہے کہ محبت کس طرح کی جاتی ہے، ہم تو اس کی نوک پر بھی نہیں آتے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس قدر بڑی آزمائشیں ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو محبت جس کو ہوتی ہے نا، وہ صحیح معنوں میں تو وہ قربانی مانگتی ہے، اور قربانی جو ہوتی ہے نا وہ دل سے کی جاتی ہے، اس میں سوال جواب نہیں کیا جاتا۔ جب آپ نے سوال اور لاجک پوچھنا شروع کر دیا نا تو پھر آپ شیطان کی فہرست میں آ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان نے اللہ سے سوال پوچھا تھا۔ انسان کو سجدہ کرنے کا جب حکم ملا تو شیطان نے سوال پوچھا تھا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں جب کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ اپنے آپ کو جب آپ نے اللہ کی محبت میں ڈبا دیا تو پھر صحیح طرح سے ڈوب جائیے، اپنے نفس کو قابو کیجیے، اپنے نفس کو ماریے۔ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند۔ لہٰذا اگر ہم سنت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں مزاج ابراہیمی علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنی ہی بڑی قدردانی بھی ہوتی ہے۔ جب بیویاں قربانی دیتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے، روزانہ اٹھ کر صبح ان کو آفس بھیجتی ہیں، ناشتہ بناتی ہیں، ان کی خدمت خاطر گزاری کرتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے اتنی زیادہ ان کے شوہر کی ترقی ہوتی ہے، ان کی آفس میں ان کو اتنی زیادہ عزت اور پذیرائی ملتی ہے۔ جب بچے پڑھائی کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، پڑھنے میں محنت کرتے ہیں، اپنے دل پر قابو کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو زیادہ اچھا رزلٹ آتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں بھی محبت حقیقی کے لیے جتنی بڑی قربانی دی اتنا ہی بڑا انعام حاصل ہوگا۔ جو لوگ غریب ہیں یا قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ حاجیوں کی سی کیفیت اور حالت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عشرہ انشاءاللہ ثواب پائے گا۔ قربانی، اب سوال آتا ہے کہ قربانی کس کس پر فرض ہے؟ تو قربانی جو ہے وہ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو اور اس پہ اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی رہے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔
مال اور دیگر شرائط قربانی کے ایام یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک میں پائے جائیں جبھی قربانی واجب ہوگی۔ یعنی کہ یہ جو ٹائم بتایا گیا آپ اس کے اندر اگر یہ صاحب مال ہوں گے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں عبادات اور نوافل نیک اعمال کریں، کیونکہ ان کا ثواب لاکھوں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور کسی دن کی قسم اس طرح نہیں کھائی جس طرح حج کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کو مار کر اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ جو ناکام ہوتا ہی رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا ہی رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔